ایک گاؤں میں ایک چگل خور رہتا تھا۔ اس کو چغلی کھانے کی بہت زیادہ عادت تھی۔ وہ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنی اس بری عادت کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس عادت کی وجہ سے اس کو اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ کچھ عرصہ اس نے اپنی جمع پونجی پر گزر کیا۔ جب بات فاقوں تک آ گئی تو اس نے اپنے گاؤں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اس نے نئی جگہ جا کر اپنی قسمت کو آزمانے کا سوچ لیا۔ وہ تھوڑا سا سامان لے کر اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہاں کے لوگ اس کو جانتے نہیں تھے۔ پھر وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے ملازمت کی درخواست کی۔ کسان بھی اکیلا آدمی تھا، اس کو ملازم کی ضرورت بھی تھی اور چگل خور کھیتی باڑی کا کام اچھے سے جانتا تھا اور کسان نے اس کو ملازمت دے ہی دی۔ جب کسان نے اس سے تنخواہ کی بات کی تو وہ کہنے لگا کہ جناب، آپ مجھے صرف روٹی اور کپڑا دے دیا کریں اور مجھے اجازت دیں کہ 6 ماہ کے بعد میں آپ کی ایک چغلی کھا سکوں۔ کسان بہت زیادہ حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ بغیر تنخواہ کے ملازم مل رہا ہے، روٹی کپڑے میں کیا جاتا ہے؟ 6 ماہ بعد ایک چغلی کھا لے گا تو اس سے میرا کیا جائے گا؟ کسان نے اس کو ملازمت دے دی۔ اس طرح اس بات کو 6 مہینے گزر گئے۔ کسان تو اس بات کو بھول ہی گیا تھا، لیکن چگل خور کو یہ بات یاد تھی کہ وہ 6 ماہ کے بعد ایک چغلی کھا سکتا تھا۔ وہ کسان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا رہا۔ ایک دن کسان جب کھیتوں میں کھیتی باڑی کر رہا تھا تو چگل خور اس کی بیوی کے پاس گیا اور اس کو کہنے لگا کہ کسان کو کوڑی ہو گیا ہے۔ اس کی بیوی اس پر بہت زیادہ حیران ہوئی، لیکن اس نے بہلا پھسلا کر اپنی باتوں میں لے لیا اور کہنے لگا کہ کوڑی کی بیماری والے انسان کا جسم نمکین ہوتا ہے۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ آئے تو تم اس کا جسم کاٹ کے دیکھ لینا۔ کسان کی بیوی چگل خور کی باتوں میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ اس طرح نوکر کے سچ جھوٹ کا پتہ بھی لگ جائے گا۔ اس نے کہا کہ کل جب میں کھیتوں میں کھانا لے کر آؤں گی تو پتہ لگ جائے گا۔ تو اس طرح سے چگل خور کھیتوں کی طرف نکلا اور کسان کے پاس پہنچا۔ فصل میں زیادہ کام کرنے کی وجہ سے کسان 2 دن تک گھر نہیں گیا تھا۔ چگل خور اس کو کہنے لگا کہ تم یہاں کام کر رہے ہو اور تمہاری بیوی وہاں پاگل ہو گئی ہے۔ پاگل ہونے کی وجہ سے وہ آدمی کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ کسان اس کی بات پر حیران ہوا اور سوچ میں پڑ گیا۔ چگل خور کہنے لگا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے نا تو کل دوپہر کو جب وہ تمہارا کھانا لے کر آئے گی تو خود دیکھ لینا۔ چگل خور کسان کو اپنی باتوں میں لے آیا اور پھر وہاں سے چل دیا۔ سیدھا کسان کے سالوں کے پاس گیا اور ان کو کہنے لگا کہ کسان تمہاری بہن کو مار مار کے اس کا برا حال کر دیتا ہے۔ اس کے بھائی کہنے لگے کہ ہم تمہاری بات پر کیوں یقین کریں؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو کل دوپہر خود آ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اور اس طرح کسان کے سالے بھی چگل خور کی باتوں میں آ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے، کل ہم کھیتوں میں چھپ کر سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اور چگل خور ان کے پاس سے چلا گیا۔ سیدھا یہ کسان کے بھائیوں کے پاس چلا گیا۔ ان کو جا کر کہنے لگا کہ تم ایسے یہاں بیٹھے ہو، تمہیں اپنے بھائی کی خبر ہی نہیں ہے۔ اس کے سالے آئے روز اس کو مار کر جاتے ہیں، تم اس کی خبر تک بھی نہیں لیتے۔ کیسے بھائی ہو تم لوگ؟ کسان کے بھائی کہنے لگے کہ ہم تمہاری بات پر کیوں یقین کریں؟ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ان کو کہنے لگا کہ کل دوپہر کو آ کر خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کیسے اس کے سالے آپ کے بھائی کو مارتے ہیں۔ اس نے کسان کے بھائیوں کو بھی اپنی باتوں میں لے لیا۔ وہ بھی کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم بھی آ کر دیکھیں گے کہ کیسے وہ ہمارے بھائی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ وہ یہ سب ان کو کہہ کر واپس چلا گیا اور اپنے کام میں ایسے لگ گیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں کہاں گیا تھا۔ اگلے دن جب صبح کسان کی بیوی اس کے لیے کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو اس کے قریب آنے سے وہ ڈر رہا تھا اور کسان کی بیوی اس کے قریب آنا چاہتی تھی کہ اس کو پتہ لگ سکے کہ اس کو بیماری ہے یا نہیں۔ جب کسان کی بیوی نے روٹی نیچے زمین پر رکھی، کسان ساتھ ہی پیچھے ہو گیا۔ کسان کی بیوی اس کے قریب آنا چاہتی تھی لیکن کسان اس سے دور ہو رہا تھا۔ جیسے کسان نے لقمہ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو کسان کی بیوی نے ساتھ ہی اس کے ہاتھ کو کاٹ لیا۔ اس طرح کسان کو یقین ہونے لگا کہ اس کی بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، اور دوسری طرف بیوی کو بھی یقین ہو گیا کہ اس کو کوڑھی کی بیماری ہو گئی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ کسان مجھ سے پیچھے ہو رہا ہے تو اسے یقین ہو گیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر کسان کی بیوی نے پاس ہو کر اس کو کاٹ کھانے کی کوشش کی تو کسان
किसान यकदम पीछे हुआ और उसने लाठी उठाकर मारना शुरू कर दिया। करीब ही खेतों में छुपे किसान की बीवी के भाई सामने आ गए, किसान को मारने लगे और उनको नौकर की बात पर यकीन होने लगा। दूसरी तरफ किसान के भाई जो सारा कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे, उनको भी नौकर की बातों पर यकीन हो गया। वो भी सामने आ गए और किसान के सालों को ललकारा और सारे एक दूसरे को मारना शुरू हो गए। करीबी खेतों में काम करने वाले सारे लोग जमा हो गए और उन सबको एक दूसरे से अलग किया और बैठकर सारी बात पूछी कि तुम सब एक दूसरे को इस तरह से क्यों मार रहे हो। सबने अपनी अपनी कहानी बताई। सारा मामला सामने आया तो पता लगा कि ये सारी कारस्तानी उस चुगलखोर की है। सारे लोग चुगलखोर की तलाश में निकले, लेकिन चुगलखोर गांव छोड़कर जा चुका था। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक हिकायत थी, लेकिन आज के दौर में भी हम ऐसे ही हैं। किसी ने किसी के भी खिलाफ हमारे कान क्या भरे, हम उसी टाइम उससे लड़ने के लिए भागते हैं। अल्लाह ताला हमें अक्ल और शऊर अता फरमाए। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाकर जमीन पर भेजा है। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे शिर से दूर रहें जिसकी वजह से किसी दूसरे को भी तकलीफ ना पहुंचे। इसीलिए तो कहते हैं कि दूसरों की सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए और आंखों देखी बात पर भी गौर व फिक्र करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी और अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।